سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں بلند آواز سے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کی آواز اگر اور بلند ہو سکتی ہے تو اور آواز بلند کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی یہ محفل خلیفہ حضور سرکار کلام حضرت پیر اختر میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کے موقع پر یہ محفل منعقد ہے، اور ہمارے حافظ صاحب قبلہ اور ان کے رفقا نے بڑی محنت سے یہ محفل سجائی ہے۔ دیکھیے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بیٹھیں، لیکن میری نظر جو دیکھ رہی ہے کہ یہ بیچارے بیٹھے کہاں، کیونکہ جگہ نہیں ان کو بیٹھنے کے لیے، پھر ہم مجبور کریں کہ بیٹھیں، وہ بیٹھ نہیں سکتے۔ بہرحال جو جہاں ہے تھوڑی دیر کوئی گفتگو وہیں سے سنیں، بہت لمبی کرنے کا موقع نہیں ہے، اور انشاءاللہ میرے بعد خانوادہ اشرفیہ کے چشم چراغ جو اپنی علمی حیثیت کے اعتبار سے ایک بلند قد رکھتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت قبلہ مجاہد اسلام کا خطاب آپ سماعت فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر کچھ معروضات آپ کے دلوں کی دہلیز پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے، لیکن ایک مرتبہ گزارش ہے کہ عاشقوں کی طرح بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے کسی مذہب میں اور کسی مسلک میں موت کا دن مناتے ہوئے خوشیوں کے اعتبار سے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہر مذہب میں موت کا دن آتا ہے، ابا کی موت، چچا کی موت، دادا کی موت، تو آدمی اس دن غمگین ہو جاتا ہے، لیکن مذہب کے اعتبار سے بھی کسی کی موت کا دن آئے تو لوگ جب وہ جذباتی ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، غم میں ڈوب جاتے ہیں، اور دوسرے مسلک اور مکاتب فکر کا بھی یہی حال ہے کہ جب موت کا دن آتا ہے تو لوگوں کا غم تازہ ہو جاتا ہے، لیکن تنہا پوری کائنات میں ایک مسلک ہے، ایک مذہب ہے، مذہب اسلام اور مسلک اہل سنت، کہ یہاں لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے کہ جب موت کا دن آتا ہے تو یہ عرس مناتے ہیں، اور عرس جو ہے وہ خوشی کے موقع کو کہتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے ہر جگہ موت کے دن انسان غمگین ہوتا ہے، لیکن اہل سنت ایک ایسا مسلک ہے اور مذہب اسلام ایسا مذہب ہے کہ جب بھی ہمارے بڑوں کی موت کا دن آتا ہے تو اس دن ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ آخر بتائیں کہ موت کی بھی کوئی خوشی مناتا ہے تو آخر وہ کیوں پریشان ہوتے ہیں اور ہم لوگ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ تو وجہ یہ ہے کہ اوروں کو یقین نہیں ہے کہ جانے والا گیا کہاں، اور ان کو اطمینان نہیں ہے کہ جانے والا گیا کہاں، لیکن واللہ اہل سنت اتنا ناقابل تردید یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جہاں گئے ہیں
ہے جب وہ جاتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ آ اپنے رب کی طرف پلٹ جا. اے نفس مطمئنہ خدا کی جنت رضا میں داخل ہو جا اور اللہ کے خاص بندوں میں داخل ہو جا. اب مجھے بتاؤ اگر کوئی کعبہ دیکھنے جائے تو گھر والے کتنی خوشی مناتے ہیں اور کوئی رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جائے تو یہ مقام خوشی کا نہیں ہے تو پھر کیسا مقام ہے؟ اسی لیے ہمارے یہاں عرس منایا جاتا ہے لیکن عرس ہم سب کا نہیں مناتے. عرس ان کا مناتے ہیں جو یا ایتھا النفس المطمئنہ کے مصداق ہوتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتے بلکہ وہ لوگ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں, رب کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں, خدا کے قانون پہ چل کے زندگی گزارتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یاد رکھنا یا ایتھا النفس المطمئنہ یہ سب کے لیے نہیں ہے, میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. اس وقت تک جب تک ہم اللہ کو راضی نہ کر لیں, خدا کے قانون پر زندگی نہ گزارے. آج میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس عرس پاک کے موقع پر, اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, اگر واقعی آپ اور ہم اللہ کو راضی کر لیں تو ہمارے ماننے والے ہمارا عرس کریں یا نہ کریں, کسی کے ماننے والے اس کا عرس کریں یا نہ کریں, اگر اللہ راضی ہے تو اس کی قبر پر انسانوں کی بھیڑ لگے نہ لگے, جس سے خدا راضی ہوتا ہے وہاں اللہ فرشتوں کی بھیڑ لگا دیتا ہے, رحمت کے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے. اللہ اکبر. فرشتے اس کو دولہا بناتے ہیں, فرشتے اس کو سجاتے ہیں, فرشتے اس کو سنوارتے ہیں, اس کے مزار پر رحمت و نور کی برسات ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, بے شک اللہ کی رحمت اس کے نیک بندوں کے قریب ہے. تو اللہ ہم بھی نیک بنے, اللہ کو راضی کریں. اللہ اکبر. آئیے قرآن کہتا ہے, اب میں اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں, بہت توجہ کی ضرورت ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں. اس دنیا میں اللہ والے بھی آئے, اس دنیا میں ہم بھی آئے, لیکن فرق اتنا ہے اللہ والے کھانا دیکھ کر اللہ کو نہیں بھولا. دیکھو توجہ کرو, وہ روزی دیکھتے ہیں رزاق کو نہیں بھولتے, وہ محبت والے انسانوں کو دیکھتے ہیں خالق انسان کو نہیں بھولتے, وہ اسباب کو دیکھتے ہیں مسبب الاسباب کو نہیں بھولتے, وہ اولاد کو دیکھتے ہیں خالق اولاد کو نہیں بھولتے. اللہ اکبر. وہ مال کو دیکھتے ہیں مالک مال کو نہیں بھولتے. ہمارا حال کیا, اولاد دیکھی اولاد دینے والے کو بھول گئے, کھانا دیکھا رزق دینے والے کو بھول گئے, فراموش کر دیا. اسی لیے ہم دنیا کے بندے بن کر کے رہ گئے, مگر جو اللہ والے ہیں اللہ اکبر وہ نعمتوں کو دیکھ کر نعمت دینے والے خدا کو نہیں بھولتے, نہیں فراموش کرتے. یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, اس دنیا میں ہم آئے ہیں میرے بھائیوں, یہ سبق ہے عرس کا سبق ہے, یہ سبق ہے بزرگوں کا سبق ہے, یہ سبق ہے ہمارے اسلاف کا سبق ہے. سبق کیا ہے؟ اس دنیا میں آئے ہو, اس دنیا میں بھیگا مستی کرنے نہیں آئے, اس دنیا میں جوا کھیلنے نہیں آئے, اس دنیا میں نشہ کرنے نہیں آئے, اس دنیا میں شراب پینے نہیں آئے, اس دنیا میں عورتوں سے دل لگی کرنے نہیں آئے, اس دنیا میں جرائم اور پاپ کرنے نہیں آئے, اس دنیا میں رشوت دینے نہیں آئے, اس دنیا میں چوری ڈکیتی کرنے نہیں آئے. اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ اللہ اکبر. دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری کرو. کون سی دنیا؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ, کہ یہ دنیا سے آخرت بہتر ہے. اس بہتر دنیا کی تیاری کرو جس کو آخرت کہتے ہیں, اس بہتر کی تیاری کرو جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ پاک نے دو ذمہ داریاں ہر مومن کو عطا کی ہے, دو ذمہ داری ہر مومن کو عطا کی ہے. اب اپنی دو ذمہ داری کو سنیں اور بات مکمل کی جائے. قرآن دو ذمہ داری کا بیان کرتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے
آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب میرے بھائیوں کی اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی وہ لکڑیوں سے نہیں سلگائی گئی، یعنی وہ کوئلوں سے نہیں سلگائی گئی، بلکہ اللہ اللہ جہنم کی آگ پتھر سے اور انسانوں سے سلگائی جائے گی۔ اللہ کے حبیب غیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو، جہنم کیا ہے، جہنم کی آگ کیا ہے، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن میں تین تین مرتبہ پیٹ بھر کے کھانے والوں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، اپنی راتوں کو بے فکری کے ساتھ گزارنے والوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے قبر کی رات کو بھول جانے والوں، قبر کی رات کو فراموش کر دینے والوں، کبھی سود کا دھندا کر کے، کبھی بیاج کا دھندا کر کے، کبھی اپنے پیٹ کے اندر یتیموں کا مال جہنم کی آگ کی شکل میں بھرنے والوں، ذرا توجہ کرو، یہ جہنم کیا ہے جس کا ذکر اللہ کے حبیب غیب کا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیے ہم تو آقا کا فرمان بیان کر رہے ہیں اور یہ اس نبی کا فرمان ہے جو اپنی طبیعت سے کلام نہیں کرتے، دل کے کانوں سے سننا میرے بھائیوں۔ اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، پھر آدم جنت میں پیدا ہوئے، پھر آدم علیہ السلام سے لغزش معصومانہ ہوئی، لغزش پیغمبرانہ ہوئی، اور پھر آدم دنیا میں آئے 200 سال تک یا 300 سال تک روتے رہے، پھر آپ کی دعا قبول ہوئی، پھر آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ جب دعا قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی، تو حضرت آدم کے لیے اللہ نے حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر کے جہنم سے آگ لے کر آدم کو لے جا کر کے دے دو تاکہ آدم کھانا بنائے۔ اب یہ دنیا میں پہلی بار کھانا بن رہا ہے۔ اللہ اکبر، کون بنا رہا ہے کھانا؟ حضرت آدم۔ دنیا کی پہلی ڈش بن رہی ہے، دنیا کا پہلا کھانا بن رہا ہے، اور کون بنا رہا ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اس کے لیے آگ، ابھی تک دنیا میں آگ نہیں تھی، دنیا میں آگ کا عطا پتہ نہیں تھا، بلکہ اب آگ کی ضرورت پڑی حضرت انسان کو۔ یہاں پر جو ہسٹری کے طالب علم ہے اور تاریخ کے طالب علم ہے ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، لوگ یہ کہتے ہیں انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے ترقی کرتے کرتے وہ انسان بنا۔ یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں جو انسانیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے۔ کیا کہتے ہیں؟ انسان پہلے بندر تھا اور وہ ترقی کرتے کرتے انسان بنا۔ انسان پہلے ننگا گھومتا تھا، پھر ننگے سے پتے باندھنے لگا، پھر یہ کرنے لگا، پھر وہ کرنے لگا، پہلے جھک کے چلتا تھا بندر کی طرح، پھر یہ ہو گیا، پھر وہ ہو گیا۔ انسانیت کے لیے اس سے بڑی گالی کچھ نہیں ہو سکتی۔ اوروں کے نزدیک نظریہ یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، ترقی کرتے کرتے انسان بنا، لیکن ہمارے نزدیک تصور انسان یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے حسن کو دیکھ کر فرشتوں نے اس کے آگے سجدہ کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، حضور فیضان اختر۔ انسانیت کو گالی دینے والے وہ لوگ جو کہتے ہیں انسان بندر تھا، واللہ پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے، اور آدم اتنے خوبصورت تھے کہ حسن آدم کو دیکھ کر ملائکہ رشک کرنے لگے۔ حضرت بیدم شوارسی کہہ رہے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ کون کہتے ہیں ہمارا پہلا آدمی تو آدم ہے، بلکہ آدمی آدم ہی سے بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام نور محمدی لے کر آئے، لیکن یہ تفصیل اس پر نہیں عرض کرتا۔ بات کیا عرض کر رہا تھا؟ پہلا کھانا بن رہا ہے، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ
دنیا میں آگ نہیں ہے، آگ لا۔ پہلی بار دنیا میں آگ آئی، حضرت جبریل گئے، حضرت مالک سے کہا، کون مالک؟ یہ حضرت مالک جہنم کے داروغہ ہیں، یعنی جہنم کا پورا نظام سسٹم اللہ نے ان کو سونپ رکھا ہے۔ تو حضرت مالک علیہ السلام کے پاس جبریل کہتے ہیں، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں مالک حضرت آدم کو آگ کی ضرورت پیش آئی ہے، اس لیے جو ہے مجھے آگ دیجیے۔ اب ذرا توجہ کرنا، جہنم سے آگ دنیا میں آ رہی ہے، حضرت مالک نے کہا کتنی آگ چاہیے؟ کھانا پکانے کے لیے آدم کو آگ چاہیے، ایک کھجور اتنی، کھجور جتنی ہوتی ہے کھجور اتنی آگ مجھے دے دے تاکہ میں آدم کو لے جا کر کے دے دوں۔ حضرت مالک نے کہا اے جبریل اگر کھجور اتنی آگ آپ جہنم سے دنیا میں لے کر جائیں گے تو ساری زمین بھی جل جائے گی، آسمان بھی جل کر بھسم ہو جائیں گے، نہ زمین برداشت کر سکتی ہے نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے۔ کھجور اتنی آگ دنیا میں گئی تو پوری زمین اور آسمان جل کر کے راکھ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل نے کہا اے مالک آدھی کھجور جتنی مجھے جہنم کی آگ دے دیجئے تاکہ میں ان کو لے جا کر کے دے دوں۔ تو حضرت سیدنا جبریل امین نے جب کہا آدھی کھجور اتنی جو ہے وہ جہنم کی آگ دے دو، تو تب حضرت مالک نے کہا اگر میں نے آدھی کھجور اتنی آگ دے دی تو بھی یہ حال ہوگا کہ دنیا میں آسمان سے کبھی بارش نہیں ہوگی، کبھی پانی نہیں برسے گا، اس لیے آپ آدھی کھجور اتنی بھی آگ نہ لے کر جائیں۔ تو پھر کہا کتنی؟ تو حضرت سیدنا مالک نے کہا آپ سوئی کے ناکے اتنی یا ایک ذرہ جتنا ہوتا ہے اتنی آگ لے جائیں، وہ بھی ڈائریکٹ نہ لے جائیں۔ اب میں اپنے بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں، دیکھو یہ سارے عنوانات بہت غور کرنے والے ہوتے ہیں، توجہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم آپ لوگوں کی محبتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے فوٹو اور ہماری تصویریں قیمتی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کی یہ فرامین اہم ہے جو آپ کو سنانے کے لیے بلایا جاتا ہے، اور آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، لیکن تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اتنی لمبی روایت میں نے پڑھی، اب اصل جو ہے وہ جس مقصد کے لیے پڑھی وہ یہ ہے، حضرت جبریل نے ایک کھجور اتنی آگ مانگی، منع کیا گیا، آدھی کھجور اتنی آگ مانگی، منع کیا گیا کہ بارش نہیں ہوگی آسمان سے، پھر ایک ذرے کے برابر آگ دی گئی۔ تو حضرت مالک نے کہا اس کو بھی ڈائریکٹ نہ لے جائیں بلکہ اس کو پہلے دھلا جائے۔ تو ذرہ برابر آگ حضرت جبریل کو حضرت مالک نے دیا، 70 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے اس جہنم کی آگ کو رحمت کے پانی سے دھویا، اس کو واش کیا، دھویا، اور 70 بار دھونے کے بعد پھر اس آگ کو ذرہ برابر دنیا میں لایا گیا۔ لیجئے حضرت آدم یہ کھانا بنانے کے لیے ہے، تو حضرت آدم نے فرمایا اس کو پہاڑ پہ رکھو۔ جب وہ ذرہ برابر جہنم کی آگ جس کو 70 بار دھویا گیا تھا، ندی کے پانی سے نہیں، نہروں کے پانی سے نہیں، دنیا کے پانی سے نہیں، بلکہ رحمت خدا کے پانی سے 70 بار اس ذرے کو اور ذرہ برابر آگ کو دھویا گیا تھا۔ اور جب حضرت جبریل نے اس کو پہاڑ پہ رکھا تو پہاڑ پہ وہ ذرہ برابر آگ پڑی تو پورا پہاڑ جل کر کے بھسم ہو گیا، اور وہ ذرہ برابر آگ نے جب پہاڑ کو جلا دیا تو وہ فوراً جہنم کی طرف لوٹ گئی۔ پہاڑ کے جلنے سے اس آگ کے اثر سے جو دھواں نکلا تھا، وہ دھواں پتھروں میں، لوہے میں اور جن لکڑیوں میں آگ ہے ان میں گھس گیا۔ اللہ اکبر! تو یہ جو دنیا میں آگ دیکھ رہے ہیں، یہ آگ وہ آگ نہیں ہے، بلکہ اس آگ کے اثر سے جو دھواں نکلا تھا، وہ دھواں ہے جو یہ آگ دنیا کی آگ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ذرہ برابر جہنم کی آگ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر دنیا میں لائی جائے، وہ پہاڑ کو جلا دے اور پھر جہنم میں لوٹ جائے، تو اس کے باقیات، اس کے دھوئے کے اثرات اتنی تیز
چیز ہے کہ اگر جلا دے تو بستیاں جل کر خاکستر ہو جائے، اگر جلا دے تو انسان مر جائے، اگر جلا دے تو انسان کی آنکھیں اندھی ہو جائے، اگر جلا دے تو انسان کا دماغ کام نہ کرے۔ مجھے بتاؤ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے ذرہ برابر آگ پر یہ اثر ہے تو وہ جو جہنم کی پوری پوری آگ ہے اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا اثر ہوگا۔ اب اللہ اسی آگ سے بچنے کا حکم دے رہا ہے۔ اے مومنو، میرے محبوب کے غلاموں، میرے محبوب کا نام لینے والوں، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ۔ آپ مجھے بتائیں جب یہ جہنم کی آگ کا دھواں ہے جو دنیا کی آگ ہے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے، وہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے 3000 سال تک کے اس کو جلایا اور دہکایا گیا ہے۔ اب جہنم کی آگ مکمل سیاہ ہے، مکمل کالی ہے، اب وہ کس کے لیے ہے؟ آئیے اب ترتیب بار کچھ لوگوں کا ذکر سن لیں۔ اللہ اللہ، کاش اپنی کمزوریوں پہ رحم کر کے، کاش اپنی کمزوریوں پہ رحم کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے، اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے۔ آئیے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، طویل حدیث رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ اکبر، آج بہت سارے جرائم، بہت سارے گناہ ہمارے سماج میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ فلم دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، پکچر دیکھ کر لڑکے اور لڑکیوں میں آپس میں افیئر کا معاملہ جگ رہا ہے۔ اور اب شاید ہی کچھ بچے اور بچیاں ایسے ہوں گے کہ جو افیئر سے محفوظ ہیں الا ماشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر یہ افیئر کے معاملات، افیئر کی داستان انسان کو زنا تک لے جاتی ہے۔ اور یہ زنا کیا ہے؟ اب سنیے، اللہ اکبر، میرے اور تمہارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آج زنا بڑھ رہا ہے، بلکہ آپ کو بتاؤں یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا ہر منٹ پر کئی زنا ریکارڈ کیا جا رہا ہے دنیا میں۔ تعفن ہے زنا کا، تعفن ہے بدکاری کا۔ اللہ اکبر، ہیرو ہیروئن کے چکر میں انسان اب زنا کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ آؤ آؤ اپنے نبی کا فرمان سنو، اپنے سچے رسول کا فرمان سنو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ کے سچے نبی، غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اللہ 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 کرے کسی کو یہ گناہ نہ کرے، اور اگر کسی نے کی ہو تو وہ جلد سے جلد توبہ کرے، اس گندگی سے نکلے۔ اے میری قوم کے جوانوں، گندی فلمیں دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر کس میں ڈوبے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، زنا کے بارے میں تمہارے اور میرے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زانیوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا تو پورا میدان محشر ان زانیوں کو پہچان لے گا، یعنی جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہے محشر ان کو پہچان لے گا۔ اور وہاں پر یہ جلسے اتنا مجمع نہیں ہوگا، 1000 2000 10,000 لوگ نہیں ہوں گے، 1,00,000 2,00,000 10,00,000 لوگ نہیں ہوں گے، کروڑ 10 کروڑ لوگ نہیں ہوں گے، ارب 10 ارب لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ سارے اولین اور آخرین ہوں گے۔ انبیاء وہاں ہیں، صحابہ وہاں ہیں، اولیاء وہاں ہیں، سب وہاں ہیں۔ اور میرے اور تمہارے سچے نبی فرما رہے ہیں زانیوں کو، دنیا میں زنا کرنے والوں کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو ان کو سب پہچان لیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اگر حدیث میں نہیں آتا تو میں بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، میرے مخدوم زادے سامنے موجود ہے۔ اس طرح کے عناوین جو ہے میں محفل کے اندر کہنے سے احتیاط کرتا ہوں، لیکن جب دل ٹوٹتا ہے اور قوم جو ہے جس آگ میں چل رہی ہو اور پھر رسول اللہ کا فرمان ہو تو پھر میں حیا کے پردے میں آپ کے دلوں کے دروازے پر یہ بات ضرور رکھ دینا چاہتا ہوں، سنو سنو، زنا کے اڈوں کی طرف جانے والے جوان، یقیناً یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، لیکن آپ کو مخاطب کر کے ان تک خدا کے بندوں تک آواز پہنچانا ہے جو اس آواز کے مستحق ہے، ان بچیوں تک آواز پہنچانا ہے جو ان آواز کے مستحق ہے۔ سنو، اللہ کے رسول سچے نبی فرماتے ہیں کہ زانیوں
کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو پورا محشر ان کو پہچان لے گا. پہچاننے کی وجہ کیا ہوگی؟ آقا فرماتے ہیں ان کی شرمگاہوں سے اتنی گندی بدبو آئے گی, اتنی خطرناک بدبو آئے گی کہ میدان محشر ان کی بدبو کو دیکھ کر ان کو پہچان لے گا. ذرا اندازہ کرو, زنا کی وجہ سے شرمگاہیں سڑ کر بدبو دار ہو چکی ہوگی اور اس سے بدبو آئے گی, محشر پہچان لے گا, میدان محشر کے لوگ پہچان لیں گے. مجھے بتاؤ جس کے منہ میں بدبو آتی ہے وہ کتنا شرمندہ رہتا ہے دنیا میں. نادان, اگر منہ سے بدبو آئے, آدمی اگر پیاز کھا لے فوراً پان کھاتا ہے, سونپ کھاتا ہے, کوئی چیز کھاتا ہے, منہ فریش کھاتا ہے. کیوں؟ میرے منہ میں بدبو نہیں آنا چاہیے. سن لو, جب آدمی منہ کی بدبو سے دنیا میں اتنا ڈرتا ہے کہ نیند سے اٹھنے کے بعد بغیر برش کیے وہ باہر نہیں نکلتا, دوستوں سے گفتگو نہیں کرتا, اللہ اللہ مگر پر اللہ اکبر, وہ موقع کیسا ہوگا, وہ حالات کیسے ہوں گے. فلم دیکھ کر کے کسی ہیرو کے چکر میں زنا کی طرف جانے والوں, میری قوم کے جوانوں, اللہ اکبر. آقا ارشاد فرماتے ہیں زانیوں کی شرمگاہوں سے سڑی ہوئی بدبو آئے گی تو پورا محشر ان پہ لعنت کرے گا. لعنت, محشر بھی لعنت کرے گا, فرشتے بھی لعنت کریں گے, اللہ بھی لعنت کرے گا, اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا, ان سے اللہ بات نہیں کرے گا. اسی پہ بس نہیں, اب سنو, ابھی آپ نے جہنم کا ذکر سنا, آگے آقا فرماتے ہیں ان کو چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر بھڑکائی جائے گی. ان کے چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر کے زانیوں کے چہرے پہ آگ بھڑکائی جائے گی. کبھی تندور کے اندر کوئی چیز سینکی جاتی ہے تو کیسے الٹ پلٹ کیا جاتا ہے, زانیوں کے چہروں کو جہنم میں الٹ پلٹ کیا جائے گا, ان کے چہروں پہ آگ بھڑکائی جائے گی. اسی پہ بس نہیں, میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں پھر حضرت مالک یعنی جہنم کے داروغہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص اس کے بدن پر پہنائیں گے. ہائے ہائے, جو مئی کی گرمی برداشت نہ کر سکے, جو دسمبر کی سردی برداشت نہ کر سکے, یہ کمزور جسم جس پر مکھی اور مچھر چلے تو یہ کمزور جسم مکھی اور مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ کمزور جسم اگر بتی کے چٹکے کو, سگریٹ کے چٹکے کو برداشت نہیں کر سکتا. ہائے, زنا کرنے کی بنیاد پر جب جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص اس کم نصیب کو پہنائی جائے گی, اس کم بخت کو پہنائی جائے گی, اس کا حال کیا ہوگا. اگر یہ بات کوئی مولوی صاحب کہہ دیتے تو لوگ کہتے مولانا ڈرا رہے ہیں, اگر کوئی لیڈر سیاسی کہہ دیتا تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بات ہو رہی ہے. لیکن واللہ یہ اس رسول نے فرمایا ہے جو زمین پہ بیٹھ کر کے لامکاں کی خبر دیتے ہیں, جو ماں کے شکم میں رہ کر کے لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتے ہیں. اللہ اللہ, لرز جاؤ گندی فلمیں دیکھ کر, زنا کو شوق بنانے والوں لرز جاؤ. آگ کی قمیص جب ان کو پہنائی جائے گی تو وہ تڑپیں گے, وہ بلکیں گے. اسی پر بس نہیں بلکہ تمہارے اور میرے سچے نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت مالک فرشتوں کو کہیں گے, جو جہنم کے فرشتے ہیں ان سے کہیں گے ان زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈال دو, ان جہنمیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈال دو. ہائے ہائے, جہنم کی آگ سے بنی ہوئی سلاخیں ان کی آنکھوں میں ڈالنے کا حکم ہوگا. حضرت مالک کہیں گے یہ زانی لوگ حرام دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے, حرام دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے, ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں پھیر دو. تھوڑا غور تو کرو, اگر یہ بات کسی کتاب میں کسی صرف ایک عام انسان کی لکھی ہوئی ہوتی, میں کبھی اتنے اہتمام
امام سے بیان نہ کرتا، لیکن وہ رسول بیان کر رہے ہیں جن کی زبان پر سوائے حق کے کچھ اور جاری نہیں ہوتا۔ میرے امام کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام۔ 2 منٹ کی لذت کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والوں، 2 منٹ کی لذت کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرنے والوں، پکچروں میں ہیرو ہیروئن کو زنا کرتا دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرنے والوں، سوچو تو صحیح، گناہ میں لذت تو ہے مگر عزت نہیں ہے، گناہ میں لذت تو ہے مگر سکون نہیں ہے۔ او سکون کے متلاشیوں، آج کہتے ہو دل کو سکون نہیں، کوئی کہتا ہے روزی میں برکت نہیں، کوئی کہتا ہے گھر میں آرام نہیں، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ میں کہتا ہوں کیا نہیں کیا یہ 2 نمبر کی بات ہے، لیکن ہم نے اپنی تباہی کا سامان کیا۔ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر جس گھر میں زنا کی فلمیں دیکھی جائے گی، اس گھر میں برکت کا نزول کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جس گھر میں پکچریں چلے گی، ہیرو ہیروئن کو بھاگتا ہوا دکھایا جائے گا، جس گھر کے اندر زنا کی ترغیب دی جائے گی، اس گھر میں برکتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ جملہ کڑوا لگے تو معاف کر دینا، مراد آباد والوں غور سے سنو، جس گھر کی برکت کو اللہ اٹھا لے ملا کی دعا اور تعویذ، اس گھر میں کبھی برکت نہیں لا سکتے، اس لیے کہ خدا